محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے, غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. اللہ نے میرے میں کوئی خاص صلاحیت نہیں دی تھی. میرے سے بہتر عقل مند لوگ, میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے, زیادہ عقل والے سیاستدان, لیکن جو لا الہ الا اللہ ہے اس نے مجھے ایک آزاد انسان بنایا ہے. نہ میں آج تک کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں, اور میرے پاکستانیوں کبھی کسی کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دوں گا. میری کوشش تھی 3.5 سال میں, میرے 3.5 سال اٹھا کے دیکھو, میری کوشش تھی کہ میں اپنی قوم کی غیرت کو اٹھاؤں, ہر ایک پاسپورٹ کی عزت کرواؤں. پاکستان سے باہر جاتا تھا تو آپ مجھے سوٹ پینٹ قمیض نہیں پہنے دیکھتے تھے, کیونکہ میں اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو اپنی قومی لباس پہنتا تھا, کیونکہ مجھے کوئی احساس کمتری نہیں. میں کسی کا ذہنی غلام نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑے, اور یہ جو اوپر امریکہ کے غلام بٹھائے ہیں, جو اپنے فیصلے نہیں کر سکتے, جو باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں, جو باہر جا کے ہمیں شرمندہ کرواتے ہیں, ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے, ہمیں غیرت دیتی ہے ہمارا دین. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان کمزور تھے, جب تھوڑے سے مسلمان تھے, انہوں نے 2 سپر پاورز تھی, دونوں کے سربراہ کو خط لکھا. یہ نہیں جس طرح شہباز شریف جا کے بھیک مانگتا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ ملائے. انہوں نے خط لکھا رومن ایمپرر کو اور پرشین کے سربراہ کو, ایمپرر کو. انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر تم اس پہ چلو گے تمہاری بہتری ہے. میرا وہ عظیم لیڈر, کوئی سپر پاور اس کے سامنے, وہ کیونکہ اللہ, جو اللہ کے سامنے جھکتا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. تو میرے پاکستانیوں, یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, ایک تو یہ بیرونی سازشوں سے ہمیں بیرونی آقاؤں سے آزاد کرنا ہے, اور ایک انصاف دے کے اپنی قوم کو آزاد کرنا ہے یہ ظلم کے نظام سے, کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا چور, سب سے بڑا چور وزیر اعظم بن جائے. اس سے آزاد کرنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو. یہ نہ ہو کہ ہمارا وزیر اعظم جا کے باہر ہمیں شرمندہ کروائے. یہ ذرا سنیں اس نے کیا کہا تھا. میں یو اے کے آگے میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے بھائی کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے افغان بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے نہیں کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے شاید مانگنے آیا, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن بدمانی بند کر, چلے چھوڑے, ابھی سنائی نہیں دے رہا. تم کی عجیب آدمی. اچھا سنو,
गुजरावाला, कल मैं आ रहा हूं, सारा आपका सारा गुजरावाला से गुजरूंगा, शहर से अपने सारे लोगों को पैगाम दूंगा। लेकिन मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान की तहरीक ने कायद-ए-आज़म ने आजाद किया था हमें, उसके बाद ये अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है। एक बाशऊर कौम जो अपने हकूक समझ बैठी है, जो समझ बैठी है अच्छे बुरे की तमीज, वो कौम जो आज तैयार है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। याद रखें, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। हमने इस मुल्क में अपने लोगों को हकूक दिलवाने, ये जो थाना कचहरी पटवारी की सियासत है, ये कहीं मगरब में नहीं होती, क्योंकि लोगों के हकूक है, वह इंसाफ है। ये सिर्फ उस निजाम पे होती है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब याद रख लो हदीस, मेरी कौम ये हदीस याद रख लो कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो जेल में, और ताकतवर जब डाका मारे तो उस मुल्क का निजाम जब उसको नहीं पकड़ता था, उसको एनआरओ दे देता था, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े डाकुओं को बारी बारी अरबों रुपए की उनकी चोरी माफ कर दी है। एक शहबाज शरीफ की जो चोरी है, जो 16 अरब रुपए जो पकड़ी गई है, बाकी चोरी तो इनकी बैरून मुल्क पैसा है जो कोई पकड़ा ही नहीं। जरदारी की जो चोरी है इनकी, इनके वजीरों की, लेकिन सिर्फ इसकी एफआईए में जो चोरी पकड़ी गई 16 अरब रुपए की, वो सारे, वो जितने भी चोर हैं जेलों में पाकिस्तान में, उनकी सारी चोरी मिला भी लो तो एक 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ और इसके बेटों की चोरी उससे ज्यादा है। और वो वजीर आजम बन गया। और जेलों के अंदर बेचारे वो लोग जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की है, बेरोजगारी, महंगाई के जमाने में बच्चे भूखे हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और ये बड़े बड़े डाकू मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, फैसले कर रहे हैं, इनका टब्बर सारा ऊपर बैठा हुआ है, उधर वो भगोड़ा तैयारी कर रहा है वापस आने की। अभी तक 3 साल से उसको दवाई नहीं मिल रही जिस इलाज के लिए वो बाहर भागा हुआ था। और वो समझ रहा है कि फिर डील करेगा और वो ताकतवर हल्कों से लेगा और फिर वो चौड़ा होकर वापस आ जाएगा फिर मुल्क लूटने के लिए। नवाज शरीफ, मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। नवाज शरीफ, ये ना हो कि ये आज का जो हमारी मार्च है इसको देख के फिर तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाओ, फिर बीमार हो जाओ। क्योंकि जो इस बारी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है, इस बारी अब नहीं जाने देगी तुम्हें बाहर।
اب جتنا مرضی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لے آنا. ہمیں کیا پتا تھا گجرانوالا, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹس بھی ادھر بھی جعلی رپورٹس بنا دی اس نے. یعنی اس کی بیٹی نے وہ جو کلیبری فونٹ ہے اس نے وہ بھی جعلی سرٹیفکیٹ بنایا. ہر چیز میں ان کا 2 نمبری. تو فکر نہ کرو نواز شریف, تمہاری میں انتظار کر رہا ہوں. تمہیں جو مرضی طاقتور حلقہ تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ فکر نہ کرو جی آ جاؤ واپس, ہم نے تمہیں این آر او دیا. پاکستان نے تمہیں این آر او نہیں دیا. این آر او جنہوں نے دیے ان سے پوچھو, ہم نے تمہیں این آر او نہیں دیا. تم یہاں ابھی تو لندن میں برے حالات ہیں نا تمہارے, سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر روز پاکستانی وہاں اس کو چور چور کہہ رہے ہیں. تو سوچو لندن میں اگر تمہارے وہ حالات ہیں تو پاکستان میں کیا بنے گا. اور آپ کی بیٹی تو کہتی ہے میری لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو لندن کی پراپرٹی کا تو دیکھ لیا کیا ہوگا. اور اب یہ ساری قوم, پنجاب خاص طور پہ, میں یہ جب سے نکلا ہوں لاہور سے, مجھے جو نظر آ رہا ہے ایک جاگی ہوئی, ایک زندہ قوم, ایک باشعور قوم جو اب تمہاری انتظار کر رہی ہے. اور انشاءاللہ اب اس کے بعد تم واپس نہیں جاؤ گے. ایک شرط پہ جاؤ گے, پیسہ واپس کرو, ملک کا پیسہ واپس کرو, جو چوری کا پیسہ تھا وہ واپس کرو, پھر جدھر مرضی جانا جاؤ. گجرانوالا انشاءاللہ کل اب یہیں سے شروع کریں گے ہم, اور سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گا, اور بھی آپ کو میں انکشاف کروں گا, اور بھی آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا. اور میں سب سے پہلے آخر میں گجرانوالا ایک مجھے جواب دو. گجرانوالا مجھے ایک اب آپ نے جواب دینا ہے. سن لیں آخری بات, مجھے یہ بتائیں, خاموشی سنیں, خاموشی سے سنیں کہ اگر آپ کے گھر کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہو, آپ کے گھر مجھے بتائیں عمران خان جو گجرانوالہ میں کارکنان سے خطاب کر رہے تھے. اب سے کچھ دیر قبل گجرانوالہ میں عمران خان نے خطاب کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بیرونی سازشوں کا سامنا ہے اور ہمیں انہی سے بچنا ہے. دنیا میں چاہتا ہوں کہ ہر پاسپورٹ کی عزت ہو. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو کہتے ہیں شہباز شریف وہی کرتے ہیں. شہباز شریف کے پاس کوئی طاقت موجود نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو حقوق دلوانے ہیں. کامیاب مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ درمیان میں بیٹھے. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی بھی شہباز شریف کی نہیں سنتی, ان سے کیا بات کریں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کارکنان سے خطاب کیا. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ بے روزگاری اور مہنگائی کے زمانے میں بڑے ڈاکو فیصلے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ مارچ سے کر نواز شریف کے ایک مرتبہ پھر پلیٹلیٹس گر جائیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ بھی جعلی ہوں گی. نواز شریف کو پاکستان نے این آر او نہیں دیا اور نواز شریف لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اب سے کچھ لمحوں پہلے گجرانوالہ میں کارکنان سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جاگی ہوئی قوم نواز شریف کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. جب تک نواز شریف لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے قوم انہیں جانے نہیں دے گی. گجرانوالہ میں عمران خان نے کارکنان سے خطاب کیا اب سے کچھ لمحوں پہلے, جہاں انہوں نے کہا کہ میری ہمیشہ سے کوشش تھی کہ میں گرین پاسپورٹ کی عزت کراؤں. میں نے ہمیشہ اپنا قومی لباس شلوار قمیض ہی پہنا.
اور ہاتھ اوپر اٹھا کر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب موبائل فون نکال لیں, لائٹس آن کر دیں. ماشاءاللہ یہ تاریخی حلف ہو رہا ہے, تو پیچھے تک سب نکال لیں, پھر ہم تیاری کرتے ہیں. میں یہاں سے یہ حلف پڑھوں گا, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, اور ساتھ میں آپ اپنا ہاتھ ہلائیں گے تو سب آپ کا میسج جو ہے جائے گا. بآواز بلند گجرانوالہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور ہم حقیقی آزادی کے اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدوجہد کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے, ہے حق ہمارا. اب سے کچھ دیر قبل گجرانوالہ میں عمران خان نے خطاب کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا.